الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى ولئن صبرتم لهو خير للصابرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نعمت اللہ۔ حمد و صلات کے بعد اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ پچھلے جمعہ آنے والے حضرات کو یاد ہوگا، صبر کے حوالہ سے چند چیزوں کو پیش کیا گیا کہ ماہ سیام یہ صبر کا مہینہ ہے۔ خود حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ والصبر ثوابہ الجنہ، کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کرنے والے کی جزا رب ذوالجلال اسے جنت الفردوس کا مالک بنا دیتا ہے۔ یہ گزشتہ جمعہ اور اس جمعہ میں بھی کہ صبر یہ بہت بڑا مقام ہے۔ میں آپ اگر کسی سے کہیں کہ یہ کام ہے اس کا اجر یہ ملتا ہے، اس کی پوزیشن اور ہے، مگر صبر کے حوالہ سے خود رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے والا ان صبر تم، میرے بندو اگر تم نے صبر سے کام لیا تو پھر لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یاد رکھو کہ یہ صبر کرنے والوں کے لیے بڑا بہتر کام ہوگا۔ نتیجہ خود رب ذوالجلال نے عطا فرما دیا، صبر تم کرو، بہتر نتیجہ میں تمہیں عطا کروں گا۔ دیکھیں صبر ایک مقصد پیش نظر ہو، مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کوششیں کی جاتی ہیں، مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کوششیں کی جاتی ہیں، جہد پہم کی جاتی ہے، اس کا نام صبر ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی مار رہا ہو تو بندہ سہم کر بیٹھا تو یہ صبر ہے۔ بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کو مل نہیں رہا تو صرف یہی صبر ہے۔ اگر ایک آدمی تہی دامن ہے، خاموش ہو کر بیٹھ گیا تو یہی صبر ہے؟ نہیں، یہ نہیں۔ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بندہ جہد پہم کرتا ہے، جو کوششیں کرتا ہے، بس ان کوششوں کا نام صبر ہے۔ دیکھیے اس کی ایک مثال ہے کہ اگر ایک شخص مرض میں مبتلا ہے، مریض ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو صرف ڈرپ لگے گی، کھانا پینا اس نے کچھ نہیں، اب یہ اس کا مقام صبر ہے۔ اگلے مرحلہ میں ڈاکٹر بتاتا ہے کہ نہیں اب اس کو ڈرپ نہیں، اس کو پانی پلاؤ۔ اب یہاں پر ڈرپ کو چھوڑ دینا، پانی کا استعمال کرنا، یہ صبر ہے۔
اب ڈاکٹر تیسرے مرحلہ پر کہتا ہے کہ اس بندے کو جوس پلاؤ. اب یہ اس کا جوس پینا، حالانکہ جوس پی رہا ہے مگر مقام صبر کا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں اب اسے کھچڑی کھلاؤ، دلیا کھلاؤ. اب وہ دلیا اور کھچڑی کھا رہا ہے، مقام صبر کا ہے. اب ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب اس کو صحت مند ہونے کے لیے مرغ متنجن کھلاؤ. اب کھا تو رہا ہے گوشت مگر مقام صبر کا ہے. غور کرے، مقصد کو حاصل کرنا، مقصد ہے صحت کو حاصل کرنا. مقصد کو حاصل کرنے کے لیے درمیان میں جتنے مراحل کو طے کرتا ہے ایک کو پیما، وہ پہاڑی پہ چڑھنا ہوتا ہے، اس نے وہ چوٹی پہ پہنچنا ہوتا ہے. یہ پہلے جیسے زمین پر مسطح ہے وہاں پر چل رہا ہے، صبر ہے. اب یہاں پر اسے بلندی کی طرف جانا پڑا، اب یہ بھی صبر ہے. اب اس کو ڈھلوان کی طرف جانا پڑ رہا ہے، یہ بھی صبر ہے. چونکہ اصل میں مقصد تک پہنچنا ہے. مقصد تک پہنچنے کے لیے درمیان میں جن مرحلوں سے گزرا جاتا ہے انہیں مقام صبر کہا جاتا ہے. یہ مقام صبر انسانی اصلاح کے لیے یہ کئی مرحلے پیدا ہوتے ہیں. ایک آدمی کی اصلاح مقصود ہے تو وہاں پر سب سے پہلے کہ ہم اسے تبلیغ کرتے ہیں، یہ مقام صبر ہے. پھر ہم بتاتے ہیں کہ عقائد کیا ہیں، عقیدہ کیا ہے، یہ مقام صبر ہے. پھر ہم بتاتے ہیں کہ اعمال کیا ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ مقام صبر ہے. پھر بتاتے ہیں کہ اخلاقیات کیا ہیں، کہ صبر ہے، شکر ہے، یہ مقام صبر ہے. پھر بتاتے ہیں کہ آپس میں کاروبار کیسے کرنا ہے، معاہدات کیسے کرنے ہیں، جب اسے یہ پتہ چلتا ہے یہ مقام صبر ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی راہ راست سے ہٹ کر وہ معاملات کر رہا ہے، پھر اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اس کا وہ ڈاکو ہے تو اس کا ایک ہاتھ ایک پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے، مقام صبر ہے. اصل ہے انسان کی اصلاح. درمیان میں جتنے مراحل آتے ہیں انہیں مقام صبر کہا جاتا ہے. اب یہ مقام جب بندہ صبر سے کام لیتا ہے، یہ بات ذہن میں رہے، صرف بھوکا اور پیاسا رہنا صبر نہیں. سارا دن آدمی نے روزہ رکھا، یہ صبر ہے. مگر افطار کے وقت میں بھوکا پیاسا رہنا یہ صبر نہیں. اب یہاں پر کھانا یہی صبر ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، یہ صبر ہے. مگر سامنے دشمن اسلام آ گیا، اب اس کے سامنے اس نے آستینوں کو کس لیا، نماز کو چھوڑا، توڑا وہیں پر اور سیدھا دشمن کی طرف بھاگا. یہی مقام صبر ہے کہ مقصد کو حاصل کرنا مقصود ہے. مقصد کے غرض یہ ہے کہ یہ صبر کا تعلق صرف ایک چیز سے نہیں، بلکہ کبھی مصیبت پر اپنے نفس کو ضبط میں رکھنا یہ صبر ہے. جنگ کے موقع پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، حالانکہ لڑائی کر رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، اس کا نام صبر ہے. عبادت و ریاضت میں مشقت کو جھیلنا یہ صبر ہے. جسم کو ضرورت ہے کھانے اور پینے کی اور یہ آدمی کا دل نہیں بھی چاہتا مگر پھر بھی کھاتا ہے، یہ مقام صبر ہے. تو مقام صبر اس کا بڑا مقام ہے. اللہ جل جلالہ بندوں کی حیثیت کو دیکھ کر آزمائش نازل کرتا ہے، یہ بندہ صبر کتنا کر سکتا ہے.
اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں وہاں پر پہلے ایک حکم عطا فرمایا، فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ۔ دیکھو اگر تم 100 آدمی ہو اور مد مقابل 200 آدمی ہیں تو مسلمانوں ان کے ساتھ بھی تم لڑ پڑو۔ اب یہاں پر ایک حکم یہ ہے، اور پھر اس سے پہلے جب دیکھا کہ بندے مومن مسلمانوں کا اعتماد بڑا ہے، 1-10 کا مقابلہ، کہ اگر ایک طرف 100 آدمی ہے اور دوسری طرف 1000 آدمی ہیں، اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ پھر بھی ان کے سامنے آ جاؤ، یہی تمہارا صبر ہوگا۔ اب ادھر 100 ہے ادھر 1000 ہے، مگر فرمایا کہ ان سے جھگڑا کرو پھر بھی تم غالب ہو۔ پھر جب دیکھا کہ نفسیاتی کمزوری پیدا ہو گئی تو فرمایا دیکھو اگر تم ایک طرف 100 ہو تو پھر دوسری طرف 200 ہوں تو پھر ان سے لڑائی کر لو، زیادہ ہوں تو بے شک خاموش ہو جانا۔ اللہ جل جلالہ وہ صبر اور تحمل، جو لوگ صبر کرنے والے ہیں کمزور کیوں نہ ہوں، نتیجہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے تھوڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس کھانے کا سامان بھی نہیں ہوتا، پینے کی چیزیں نہیں ہوتی، پہننے کا لباس نہیں ہوتا، پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا، مگر رب کی یاد اتنی تازہ ہوتی ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگوں پر، بڑے بڑے گروہوں پر یہ کامیاب ہو جایا کرتے ہیں۔ جناب طالوت نے اپنے پیروکاروں کو لیا اور کہا کہ میرے ساتھ آؤ، ہم نے جالوت اور اس کے لشکریوں سے لڑنا ہے۔ اب بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پیاسے ہیں، جناب طالوت کے ساتھ جانے والوں کے پاس پانی نہیں، راستے میں نہر آ گئی، راستے میں نہر آ گئی۔ اللہ کے نبی ان سے فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ نہر آ رہی ہے، تمہاری آزمائش ہے، یہ جو نہر آ گئی ہے اس نہر سے صرف تم نے ایک گھونٹ چلو کے ساتھ پانی پینا ہے، پیٹ بھر کر پانی نہیں پینا۔ اب ہر بندہ با اختیار تھا، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یہاں پر پیٹ بھر کر نہیں پینا، چلو کے ساتھ پینا ہے۔ چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے چلو کے ساتھ پینا شروع کیا۔ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ دائیں بائیں کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں، غٹ غٹ کر کے سارا ہی پانی پی گئے، وہاں پر پیٹ بھر لیا۔ اب ذرا غور کریں، سامنے جالوت اور اس کے لشکری آ گئے۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے اپنا پیٹ بھرا ہوا ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو ابھی انہوں نے 1-2 گھونٹ پانی پیا۔ واضح طور پر ایک طرف انہوں نے پیٹ بھرا ہوا ہے اور دوسری طرف ہے کہ انہوں نے چند گھونٹ پانی پیا ہے۔ اب وہ لوگ جنہوں نے پیٹ بھرا ہوا تھا کہنے لگے جناب ہمارے تو ہاتھ کھڑے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پیٹ بھرا ہوا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے صرف 2 چلو پیے، اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں حضور آپ جو حکم فرمائیں گے، جو آپ فرمائیں گے، آپ فرمائیں گے ٹھہر جاؤ ہم ٹھہر جائیں گے، آپ فرمائیں گے ان سے لڑ پڑو ہم لڑ پڑیں گے۔ پتہ چلا کہ یہ پیٹ بھرا ہوا ہو یہ کافی و وافی نہیں، بینک بیلنس ڈھیر لگے ہوئے ہوں یہ کافی و وافی نہیں، ایک آدمی کے پاس وہ کوٹھیاں اور کاریں موجود ہوں یہ کافی نہیں ہے۔ کافی یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے رابطہ قائم کر چکا۔
اللہ جل صبر اتنا بڑا مقام ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی ڈاکٹر ہے، وہ اپنے بچے سے کہتا ہے بھئی تم نے ڈاکٹر بننا ہے. انجینئر ہے، وہ کہتا ہے بھئی تم نے انجینئر بننا ہے. اسے پتہ ہے کہ انجینئرنگ یہ ایک بڑی ڈگری ہے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری ایک بڑی ڈگری ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شناور، اسے پتہ ہے کہ اس بچے کو کیا بننا ہے، بلندی کہاں پر ہے. یہ تو بندہ بندے سے کہہ رہا ہے نا. اب دیکھو بندہ پرور بندے سے کیا فرماتا ہے. اللہ جل جلالہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے نبیوں نے، پہلے نبیوں نے وہ صبر سے کام لیا، آپ بھی صبر سے کام لیں. جیسے پہلے نبیوں نے صبر سے کام لیا، آپ بھی صبر سے کام لیں. حضرت صاحب یہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جمعے سے پہلے سیٹ ہو جایا کرے؟ یہ آپ اسے کر دیں تو بڑی بات ہے. میری اتنی عمر ہو گئی ہے جی، ہاں یہ کر دیا کریں. پھر میری توجہ بھی آپ کی طرف جاتی ہے، ان کی طرف بھی آپ کی طرف. لیکن اب ٹھیک کریں، اب ایسے نہ جائیں، اب ٹھیک کر کے جائیں. پھر ٹھیک ہے. فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ، آپ صبر کی ڈگری حاصل کریں، آپ صبر کی ڈگری حاصل کریں. یہ ڈگری چھوٹی ڈگری نہیں ہے. آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا، صبر سے کام لے رہے ہیں. نوح علیہ السلام، آپ کی کشتی ہر طرف پانی پانی ہے. لوگ تانا تشنی پہلے دیتے رہے کہ پانی تو ہے نہیں، تو آپ کشتی بنا رہے ہیں. آپ نے صبر سے کام لیا. یہ مقام صبر ہے. پوری روئے زمین پر پانی ہے، مگر آپ کی کشتی جودی پہاڑ کی طرف بڑھ رہی ہے. یہ مقام صبر ہے. صالح علیہ السلام، آپ نے انگلی کا اشارہ کیا اور اونٹنی پہاڑ سے برآمد ہوئی، اور وہ ایک دن سارا پانی پی جاتی. لوگوں نے اس کو زخمی کر دیا، آپ چپ ہو گئے. یہ مقام صبر ہے. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے تڑپتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، مگر رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں. یہ مقام صبر ہے. یوسف علیہ السلام بے تاب ہیں کہ میں اپنے بابا سے ملوں، لیکن کہاں مصر کی گلیوں میں بک جاتے ہیں، رسی کو کاٹ دیا جاتا ہے، وہ کنویں میں گرتے ہیں. مقام صبر ہے. موسیٰ علیہ السلام، آپ کی قوم آپ سے مطالبہ کرتی ہے، مطالبہ کرتے ہیں. آپ اللہ جل جلالہ سے ملاقات کے لیے پیغام الہی لینے کے لیے جاتے ہیں. واپس آتے ہیں، لوگوں نے پوجا پاٹ، بچڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دی ہوئی ہے. مقام صبر ہے. عیسیٰ روح اللہ، آپ کو تختہ دار تک پہنچا دیا جاتا ہے. مقام صبر ہے. فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. جیسے میرے نبی، جیسے رسول، پیغمبر یہ صبر سے کام لیتے رہے ہیں، آپ بھی صبر سے کام لیں. مقام صبر بہت بڑی ڈگری ہے. وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ. اور ان کافروں کے لیے آپ کوئی عجلت سے کام نہ لیں. یہ نہ کہیں کہ جلدی سے ان پر عذاب نازل ہو جائے. مقام صبر ہے. اور دوسرے مقام پر فرمایا فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. اے میرے نبی، آپ صبر سے کام لیں
اس لیے کہ آپ صبر سے کام لیں، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اور آج ذرا ذہن میں رکھیں، اللہ کا وعدہ ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، غلبہ میرا ہے اور میرے رسولوں کا ہے۔ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، غلبہ میرا ہے، غلبہ میرے نبیوں کا ہے۔ آج اے بندہ مومن گھبرا نہ جانا، برما میں تیرے ساتھ کیا ہوا، گھبرا نہ جانا، افغانستان میں تیرے ساتھ کیا ہوا، گھبرا نہ جانا، قبرص اور یوگنڈا میں تیرے ساتھ کیا ہوا، گھبرا نہ جانا، مصر کی سرزمین میں تیرے ساتھ کیا ہوا، ہرگز گھبرا نہ جانا، گھبرا نہ جانا۔ عراق کی سرزمین پر اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، گھبرا نہ جانا۔ ہندوستان کے اندر سرزمین کشمیر میں کیا ظلم پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، گھبرا نہ جانا، گھبرا نہ جانا۔ اور تمہیں نظام الگ سے الگ دیا جا رہا ہے، اور جمہوریت کا نظام دیا جا رہا ہے، لولی لنگڑی جمہوریت دی جا رہی ہے، وہاں پر بادشاہت کا نظام دیا جا رہا ہے، گھبرا نہ جانا، گھبرا نہ جانا۔ ایک طرف تمہیں سرمایہ دارانہ نظام دیا جا رہا ہے، دوسری طرف اشتراکیت کا نظام دیا جا رہا ہے، خبردار گھبرا نہ جانا، گھبرا نہ جانا۔ اس لیے کہ مولا کا وعدہ ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، تم برما میں ظلم کر لو، تم کشمیر میں ظلم کر لو، تم فلسطین میں ظلم کر لو، تم قبرص میں ظلم کر لو، ہندوستان کی سرزمین میں ظلم کر لو، اور تم طرح طرح کے ہیلے بہانے کر لو، اللہ فرماتا ہے بالآخر غلبہ میرا ہے، میرے نبیوں کا غلبہ ہو کر رہے گا۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، صبر سے کام لے۔ اللہ کے نبی معاہدہ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، اور ایسا معاہدہ صلح حدیبیہ کہ اگر تمہارا کوئی شخص مدینہ منورہ میں آ جائے، ہم واپس کرنے کے پابند، اور مدینہ منورہ سے تمہارے پاس آ جائے، اب وہ واپس نہیں جا سکتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قبول ہے۔ اسی کا نام صبر ہے، اسی کا نام صبر ہے۔ جب بندہ صبر سے کام لیتا ہے، صبر سے، اصل ہے مقصد کو حاصل کرنا، اصل ہے مقصد کو حاصل کرنا، مگر درمیان میں جب جیسی گھاٹی آئے اس کو برداشت کرتا ہے۔ مثلا اصل ہے رب کی معرفت کا حصول، درمیان میں نماز کا وقت آیا، پڑھتا ہے، مقام صبر۔ روزوں کا مہینہ آ گیا، روزے رکھتا ہے، مقام صبر۔ مال جمع ہو گیا، اللہ کے لیے خیرات کرتا ہے، یہ مقام صبر۔ اتنی رقم ہو گئی کہ اب حج کے لیے جائے، حج کے لیے جاتا ہے، مقام صبر کا ہے، یہ مقام صبر کا ہے۔ اور اللہ جل جلالہ فرماتا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، جیسے نبیوں نے، رسولوں نے صبر کیا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر فرمائیے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، صبر سے کام لیں، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ کبھی کسی کوٹھی والے کی کوٹھی کی چمک دے کر گھبرا نہ جانا، صبر سے کام لینا، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ کبھی کسی کی جائیداد کو دیکھ کر گھبرا نہ جانا، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ کبھی کسی جابر اور ظالم بندے کی جبر و استبداد کو دیکھ کر گھبرا نہ جانا، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ آج اس کا ہے، صبر سے کام لے کے کل تیرا ہوگا، کل تیرا ہوگا۔ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو آ سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ فلسطین میں کوئی آج کی بات ہے؟
جور و جفا جو ہو رہا ہے یہ کوئی آج کی بات ہے؟ مسلمانوں پر گولے برسائے جا رہے ہیں، یہ کوئی آج کی بات ہے؟ کیا بلال حبشی کو تپتے ہوئے ریگستان میں لٹایا نہیں گیا؟ کیا حیدر کرار کے فرزندوں کو سولی پہ لٹکایا نہیں گیا؟ کیا لاشوں پر گھوڑوں کو دوڑایا نہیں گیا؟ کیا والدین کے سامنے بچوں کو سنگینوں کے اوپر لٹکایا نہیں گیا؟ کیا یہ کام نہیں ہو چکا؟ مگر ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ بندہ مومن گھبراتا نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا والوں کی نظر وہ تیر و تفنگ پہ ہوتی ہے، کافروں کی نظر اپنے ہتھیاروں پر ہوا کرتی ہے، کافروں کی نظر اپنے جاہ و جلال پر ہوا کرتی ہے، مگر بندہ مومن ہتھیار کو نہیں دیکھتا بلکہ کوچہ یار کو دیکھتا ہے۔ وہ تیر و تفنگ کو نہیں دیکھتا، وہ انہیں دیکھتا ہے جو اپنے نبی سے ہم آہنگ ہو چکے ہیں، وہ انہیں دیکھتا ہے جو نگاہ مصطفیٰ میں چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ جل جلالہ کی رحمتوں کی امید رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور جو صبر سے کام لیتا ہے، دیکھو انہیں ملتا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے صبر سے کام لیا، نیچے اتر آئے، اماں جی حوا کہاں، بابا آدم کہاں، کام صبر سے لیا، اللہ نے ملا دیا، کام صبر سے لیا۔ نوح علیہ السلام کو لوگ تانے دیتے، کام صبر سے لیا، رب ذوالجلال نے کشتی کو بنایا اور کشتی کو جودی پہاڑ تک پہنچا دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم صدوم، جب انہوں نے جبر و استبداد کیا، اللہ کے نبی نے صبر سے کام لیا، رب ذوالجلال نے صبر کرنے والے اللہ کے نبی کو اعزاز اور احترام عطا فرما دیا۔ یوسف علیہ السلام گلیوں میں بکتے رہے مگر کام صبر سے لیا، اور جب کام صبر سے لیا تو رب ذوالجلال نے انہیں شاہ کنعان بنا دیا۔ کام صبر سے لیا۔ موسیٰ علیہ السلام، لوگوں نے مطالبہ کیا پانی چاہیے، کام صبر سے لیا، اللہ نے فرمایا کہ اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارو، ڈنڈا پتھر پہ مارا، رب ذوالجلال نے صبر کا نتیجہ دیا کہ 12 چشموں کو اس میں سے جاری کر دیا۔ اور کام صبر سے لیا، کام صبر سے لیا آمینہ کے لال نے، کام صبر سے لیا۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ خون سر مبارک سے بہتا ہے، مقدس جوتے چٹک جاتے ہیں، پاؤں تک، جوتوں تک خون مبارک آ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اتنا ستایا گیا کہ اتنا کسی اور نبی کو نہیں ستایا گیا۔ صبر سے کام لیا، نتیجہ کیا ملا؟ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، چاند کو توڑ کر پھر جوڑ دیتے ہیں۔ صبر سے کام لیا، سورج ڈوب چکا ہے، اشارہ فرماتے ہیں تو اس کو پلٹا کے رکھ دیتے ہیں۔ صبر سے کام لیا کہ پھل درختوں پر لگا ہوا ہے، دور سے بلاتے ہیں، پھل ٹوٹ کر اللہ کے نبی کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ کام صبر سے لیا، اور وہاں تو انہوں نے صبر سے کام لیا تو پتھروں سے چشمے پھوٹتے تھے۔ آمینہ کے لال نے صبر سے کام لیا تو آمینہ کے لال کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ رہے تھے۔ یہ ہوتا رہتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم بندوں کو آزماتے ہیں، کبھی خوف دے کر آزماتے ہیں، کبھی بھوک دے کر آزماتے ہیں، کبھی ان کے بچوں کو چھین کر آزماتے ہیں۔ بندہ اب کیا کہتا ہے؟ اور جب صبر کرتا ہے اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ،
اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ صبر کرنے والے صابرین ہیں انہیں آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ خوشخبری ہے۔ اب دیکھیے، ایک خوشخبری ہے کہ حکومت سناتی ہے، ادارے سناتے ہیں، خاندان سنایا کرتے ہیں، اہل محلہ سنایا کرتے ہیں، مگر صبر کرنے والے کا مقام یہ ہے کہ اسے خوشخبری سنانے والا، خوشخبری عطا کرنے والا خدا ہے، خوشخبری سنانے والا مصطفیٰ ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ انہیں صبر سے یہاں پر کیا ہوا؟ میں ملتان میں پڑھتا تھا تو وہاں ہمارے ساتھ ایک افغانستان کا بچہ طالب علم پڑھتا تھا۔ وہ مجھے اپنی زبان میں کچھ وہ گزارا کرتا، کچھ ہم سن کر سمجھنے کا گزارا کرتے۔ انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب، ہمیں پہلے پتہ چل جایا کرتا تھا کہ روسی لوگ کدھر سے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے پتہ چلتا تھا؟ یہ ان کے پاس کوئی راڈار سسٹم نہیں تھا، کوئی ان کے پاس آلات نہیں تھے۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ ادھر سے دشمن؟ کہنے لگا ہمیں بالکل پکا پتہ چل جاتا تھا۔ میں نے کیسے؟ کہنے لگا کہ وہاں جہاں سے وہ دشمن آ رہا ہوتا تھا اس کے اوپر 2 سفید رنگ کے پرندے گردش کر رہے ہوتے تھے۔ اندازہ کریں، یہ اس کا نام محمد اسماعیل تھا۔ کہنے لگا جب ہم ان پرندوں کو دیکھتے ہمیں پتہ چل جاتا کہ ادھر سے وہ روسی لوگ آ رہے، حملہ آور ہونے والے ہیں۔ اس نے ایک اور عجیب بات، یہ صبر کی بات ہے، کہنے لگا کہ میں آپ کو مقدس جگہ پر بات سنا رہا ہوں۔ کہنے لگا ہمارا ایک ساتھی شہید ہو گیا۔ یہ صبر کرنے والوں کا مقام۔ ساتھی شہید ہو گیا، اسے ہم نے تدفین کر دی۔ چند دنوں کے بعد قبرستان سے گزر ہوا، چلو بھئی وہاں جاتے ہیں، اس کی قبر کو دیکھ کر جاتے ہیں۔ ہمیں اس کی قبر بھول گئی، پتہ نہ چل سکا کہ ہمارے ساتھی کی قبر کون سی ہے۔ یہ میں اس مقدس جگہ پر بیٹھا ہوں، اس محمد اسماعیل افغانی نے مجھے بتایا، کہنے لگا قبر سے ہم آگے گزر گئے، پیچھے سے ہمارے دوست نے آواز دی تم آگے جا رہے ہو، میں تو پیچھے بیٹھا ہوا ہوں۔ اور اس سے بھی ایک عجیب تر بات، میں تو حیران ہوں، یہ صابرین کا مقام ہے۔ یہ صرف یہی نہیں ہے کہ صبر کرنے والے جو پہلے زمانے میں ہوتے تھے انہیں کچھ ملتا تھا، میں اس زمانے کی بات کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک ساتھی وہ ایک کیسٹ سنا کرتا تھا، وہ خود سنا کرتا، کسی اور کو نہیں دیتا تھا۔ وہ ایسی بات ہوگی، کہتے ہیں وہ شہید ہو گئے تو وہاں پر جب انہوں نے کہا، ہمارے کمانڈر ان چیف نے کہا کہ بھائی اس کی جیبیں خالی کرو، اس کو اسی لباس کے ساتھ دفن کرو۔ جب اس کی چیزیں نکالیں، جب وہ کیسٹ نکالنے لگے، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس آدمی جو شہید ہو چکا ہے اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اپنی جیب پر کر لیا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی۔ کہنے لگے وہاں پر ہاتھ سیدھا کرتا ہے، پھر جب جیب میں نکالتے رکھتے ہیں وہ سیدھا کر لیتا ہے۔ اب ہمارے کمانڈر چیف نے کہا کہ اگر تو حقیقی طور پر تو شہید ہے تو پھر یہاں پر سیدھا ہو، ہم تجھے اسی طرح سے دفن۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو سیدھا کر لیا اور انہوں نے کہا کہ اسی کیسٹ سمیت، کیا تھا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اسی کیسٹ سمیت باقی چیزیں نکال لیں، اسی کیسٹ سمیت اس مجاہد اسلام کو قبر کے اندر دفن کر دیا گیا تھا۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، جتنے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں، جتنی زیادہ مشقتیں آتی ہیں، اتنی زیادہ رب ذوالجلال انہیں اجر بھی عطا فرمایا کرتا ہے۔ اتنا زیادہ اجر دیتا ہے جتنی مصیبت آتی ہے۔ ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، اور جتنی مصیبت آتی ہے، مال چھن گیا مصیبت ہے،
اللہ کے ہاں اجر بھی زیادہ ہے، مکان برباد ہو گیا، صبر سے کام لیتا ہے، اللہ کے پاس اجر بھی زیادہ ہے۔ تو اس مکان کی بات کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تیرے صبر کو دیکھ کر تیرا رب تیرا مکان جنت الفردوس میں بنانا چاہ رہا ہو۔ تو اس مال کی بات کرتا ہے، اللہ جل جلالہ تجھے اپنی بارگاہ سے مال عطا فرمانا چاہ رہا ہو۔ اس لیے یہاں پر جتنی مصیبت آتی ہے، جتنی مصیبت آتی ہے، ارادے جن کے اونچا بخت ہوتا ہے، ارادے جن کے اونچا بخت ہوتا ہے، انہی کا امتحان بھی دنیا میں سخت ہوتا ہے۔ جب دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب وہ امتحانی زندگی میں گزرتے ہیں تو پھر ان کا امتحان ہوتا ہے، مگر آخر میں کیا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں خوشخبری سنا دیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، اب صبر کیسے آئے؟ بہت لوگ کہتے ہیں یہ بھی اللہ دے، اللہ ہی صبر دے۔ بھائی اللہ نے آپ کو بھی ہمت دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا مَن یتصبر یصبرہ اللہ، جب کوئی شخص صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ کو اتنا پیار آتا ہے کہ اپنے خزانہ غیب سے اسے صبر عطا فرما ہی دیا کرتا ہے۔ کہ بندہ ہمت تو کرے اور یہ صبر اس کو ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہاں پر جو شخص بندہ مومن صبر سے کام لیتا ہے، ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسہ وولدہ ومالہ حتی یلقى اللہ تعالی وما علیہ خطیئہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا صبر سے کام لینے والوں ذرا غور کرو۔ حضور نے فرمایا اللہ جل جلالہ جب کسی کو آزماتا ہے، کبھی مال سے آزماتا ہے، کبھی اولاد سے آزماتا ہے، کبھی مکان سے آزماتا ہے، کبھی اس کو کوئی مصیبت میں ڈال کر آزماتا ہے۔ جتنی مصیبتیں آتی ہیں، سانس جتنی مصیبتیں آئیں اتنے اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ مصیبت اور بڑھ گئی، گناہ اور معاف ہو گئے، مصیبت اور بڑھ گئی، گناہ اور معاف ہو گئے۔ حتی یلقى اللہ، جب یہ بندہ یہاں تک پہنچتا ہے یلقى اللہ تعالی وما علیہ خطیئہ، جب یہ بندہ رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے صبر کرتا کرتا، جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اپنے نامہ اعمال میں دیکھتا ہے مولا میں نے تو اتنے گناہ کیے تھے، آج وہ گناہ نظر ہی نہیں آ رہا، اتنے گناہ کیے تھے ان میں سے کوئی گناہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ حکم ہوگا ذرا یاد کر تم پر مصیبتیں نازل نہیں ہوئی تھی، جتنی مصیبت نازل ہوتی تھی اس کے بدلے میں اتنا میں گناہ معاف کر دیا کرتا تھا، اب یہاں تک تو پر اتنی مصیبتیں آئیں کہ جتنے تیرے گناہ تھے سارے کے سارے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا۔ یہ بندہ جب آزمائشوں سے گزرتا ہے تو پھر اس بندے کا مقام بھی یہاں تک ہوا کرتا ہے۔ اور آج ذرا غور کریں، مسلمانوں پر یہ آزمائش کا دور ہے۔ پہلے لوگوں پر آزمائش ہوتی تھی، بدر میں مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ احد میں مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ غور کریں، حنین کے اندر مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ وہ کافروں کی تعداد تو زیادہ تھی، مگر بندہ جب صبر سے وہ کامیاب کیوں ہو گئے؟ اگر ان کے پاس مادی وسائل نہیں تھے، روحانی وسائل تو تھے نا، روحانی وسائل۔ ان کی نگاہ کے سامنے تلوار نہیں تھی، تیر و تفنگ نہیں تھے، وہ تو اشارہ ابرو مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آقا کا کیا فرمان ہے، حضور کی چاہت کیا ہے، بس وہ تو یہ دیکھتے تھے۔ بس آج ہمارے پاس اگر مالی اسباب نہیں ہیں،
ہمارے پاس آج اگر وہ گھن گرج نہیں ہے، آج اگر ہمارے پاس وہ اسلحہ ساز فیکٹریاں نہیں ہیں، آج ہمارے پاس اگرچہ وہ ساز و سامان نہیں ہے، اتنا تو یاد رکھنا چاہیے اگر آج پھر ہم اس کے بن جائیں، یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ مادی چیزیں ہیں، نہیں ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اندر سے تو بیدار ہو، اندر سے تو بیدار ہو۔ صحابہ کرام اندر سے بیدار تھے۔ جو اندر سے بیدار ہو جاتا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو رب ذوالجلال اس بندے کو سب کچھ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ بھئی اندر سے بندہ اس کا ہو جائے۔ اب مسلمان کے پاس مادی اسباب بھی نہ ہوں اور روحانیت بھی نہ ہو، فریفتہ ہو گھنگروں کی چھنکار کا، فریفتہ ہو ڈھولک اور ڈفلی کی تھاپ کا، اور فریفتہ ہو ہارمونیم اور سرنگیوں کی کینکی کا، اور فریفتہ ہو ناچ اور گانے کا، اور فریفتہ ہو رقص و سرود کی مجلسوں محفلوں کا۔ وہ مادی قوت تو ویسے نہیں، اور روحانیت بھی ہاتھ سے گئی، تو پھر مدد کہاں سے آئے؟ مدد کہاں سے آئے؟ اور آج بھی علامہ اقبال یوں نہیں تڑپ رہے، فضائے بدر پیدا کر، اللہ پر توکل آج پیدا کر، اندر کو بیدار کر۔ باہر کو سجاتا ہے، اندر کو بھی سجا۔ آنکھوں میں سرما لگاتا ہے، بصیرت کو فروزگی پیدا کر۔ سماعتوں کے اندر رس گھولتا ہے، ہینڈز فری لگاتا ہے، ذرا اندر کو بیدار کر۔ اپنے قدموں کے ساتھ چل کے بدماشی کے اڈوں کی طرف جاتا ہے، آخانہ خدا کی طرف بھی آ۔ دعوتوں پر پہنچتا ہے، اللہ کی دعوت پر بھی آ۔ کیا اس کا نمائندہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے ترانے کہہ رہا ہے؟ اور آج آزمائش ہے۔ یہ سرزمین قدس، سرزمین فلسطین جو ابراہیم علیہ السلام کی سرزمین ہے، یہ سرزمین مقدس جو نبیوں کی سرزمین، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی مقام کی چابیاں پیش کی گئیں۔ پھر صلیبیوں نے اسی پر قبضہ کیا۔ صلیبیوں کا قبضہ چھڑانے کے لیے حضرت صلاح الدین ایوبی جیسا مرد کلندر سامنے آ گیا۔ یہی وہ سرزمین تھی جس سے یہودیوں کا قبضہ چھڑایا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا سکہ چلتا رہا، یہی سرزمین فلسطین تھی، یہیں پر سکہ چلتا تھا مسلمانوں کا، سرزمین فلسطین تھی۔ اور پھر اسی سرزمین پر مسلمانوں کی ریاست قائم ہوئی، یہی سرزمین فلسطین تھی۔ پھر برطانیہ کے اندر سے وہ ایک گروہ اٹھتا ہے جو یہاں پر یہودیوں کو آباد کاری کے سلسلے میں اپریشیٹ کرتا ہے۔ پھر وہی سرزمین، پھر ایک وقت آتا ہے کہ مسلمانوں سے زمینوں کو خریدا جاتا ہے، یہی سرزمین فلسطین۔ پھر مسلمانوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، یہی سرزمین فلسطین۔ اور آج اسرائیلیوں نے وہ جو سارے کا سارا خطہ وہ فلسطینیوں کا تھا، وہ کسی کو وہ پیسے دے کر قبضہ کیا، کسی کو جھانسا دے کر قبضہ کیا، کسی کو وہ مار کر پٹائی کر کے اسے بھگا کر وہ قبضہ کیا۔ اور پھر یہاں پر 1974 میں ذرا غور کریں، یہاں پر آبادی کا تناسب بھی بدل گیا۔ اور میں عرض کرتا ہوں یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے کشمیر کے اندر، یہی کھیل کشمیر کے اندر بھی کھیلا جا رہا ہے۔ جو پریکٹس فلسطین کے اندر ہوئی کہ وہاں پر بے دخل کیا گیا، یہاں پر بھی بے دخل کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر زمینوں کو خریدا گیا، قانون اب دیکھیے نیا قانون بنا ہندوستان کا، اس کے مطابق کوئی ہندوستانی وہاں سے سرزمین کو خرید سکتا ہے۔ جو پریکٹس وہاں کی گئی آج یہاں بھی کی جا رہی، مگر حقیقت یہی ہے کہ آج بھی اگر
بندہ مومن مسلم اگر کچھ ہاتھ میں نہ بھی ہو، کچھ بھی نہ ہو، اگر ایک ہاتھ میں قرآن آ جائے اور دوسرے ہاتھ میں نبی کا فرمان آ جائے تو پھر یاد رکھے ساری کائنات کی سلطنتیں جمع بھی ہو جائیں تو اس بندہ خدا کے قدموں کی دھول بن کے رہ جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ جل جلالہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔